اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذیقت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ذیقت کے مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ذیقت ایک رات کے عمل سے ہر حاجت پوری۔ آئیے ذیقت کے حوالے سے کچھ عبادات میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ ابکری مئی 2024 کے میگزین میں شائع ہوا ہے۔ ماہ ذیقت اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ یہ بڑا مبارک اور حرمت والا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذیقت کا مہینہ بہت بزرگی والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عبادت بہت افضل ہے۔ غزوہ خندق 8 ذیقت 5 ہجری کو غزوہ خندق رونما ہوا جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ 6 ہجری ذیقت کے مہینہ میں بیعۃ الرضوان و صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی جس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس ماہ نفلی عبادات اور اعمال کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے ہی آپ کو ذیقت کا چاند دکھائی دے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم ھذا الشہر اول من شہر الحرام و اوسطہ من شہور حج بیتک الحرام فاغفر لنا جمیع المعاصی والآثام ولا تؤاخذنا بالنواسی والاقدام یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا کے پڑھنے سے بہت سی فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آئیے اب عبادات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی شب کی جو عبادت ہے یہ ہے کہ آپ نے پہلی شب کو 30 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ زلزلال پڑھنی ہے جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ نبا جو کہ وہ بھی سورہ پارے نمبر 30 میں ہے۔ اس کے علاوہ جو ذیقت کی پہلی شب کے نوافل ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت خوش و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور خلوص دل سے توبہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ ان نوافل کے پڑھنے والے کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ پاک اس کو بخش دیں گے۔ ذیقت کے مہینے میں جو جمعہ کا دن آئے گا اس دن کے جو نوافل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل نماز 2 نفل کر کے اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ثواب عظیم حاصل ہوگا اور آپ کی جو بھی مرادیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے پوری ہوں گی۔ اس کے علاوہ ذیقت کی ہر شب کے لیے 2 نوافل ہیں جو کہ آپ نے بعد نماز عشاء پڑھنے ہیں، اور وہ اس طرح پڑھنے ہیں کہ آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اور ان نوافل کے پڑھنے سے آپ کو ہر رات عمرہ کی عبادت کا ثواب حاصل ہوگا۔ مشکلات کا خاتمہ۔ ذیقت کے جو مزید عبادات ہیں اس میں ذیقت کی 9 تاریخ کی عبادت ہے، اور جو کوئی چاہے کہ بارگاہ الہی میں اس کا درجہ بلند ہو جائے، اللہ پاک اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ذیقت کے مہینے کی 9 تاریخ کو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے۔ اور جو جمعرات کی شب ہے اس کی جو عبادت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ذیقت کے مہینے میں
جو بھی کوئی ہر جمعرات کی شب 100 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اسے ثواب عظیم حاصل ہوگا اور اس کی تمام مشکلات حل ہوں گی۔ نقد مرادیں پائیں۔ ذیقت کے مہینے میں جو کوئی آخری تاریخ کو چاشت کے وقت 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ اس کا بقیہ حصہ پیج نمبر 51 پہ ہے، تو وہ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں۔ یہ یہاں پر ہے، یہ اس صفحے پہ اس کا بقیہ حصہ ہے کہ آپ جو کوئی ذیقت کی آخری تاریخ کو چاشت کی نماز کے وقت 2 نفل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مغدانی الجودی والکرمی و اصحابہ و بارک وسلم، اور اس کے بعد پھر 15 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور سجدے میں جا کر اللہ پاک سے جو بھی جائز دعا مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اسی طرح 11 ذیقت کو حضرت جی ایک خاص عمل کرائیں گے جس کے بے تحاشا فوائد ہیں، اس کا ذکر میں اپنی لاسٹ ویڈیو جو کہ مئی کی دریائے نیل کی ویڈیو ہے اس میں بتا چکی ہوں، تو کائنڈلی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ذیقت کے مہینے کی کچھ عبادات، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجات قبول فرمائیں، تمام عبادات قبول فرمائیں، آمین۔